حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے، میرے بیٹے، جو بھی معاملہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ رب الجلال اس لیے وہ معاملہ تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ اگر تمہارے اوپر آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی سختی آئے، کوئی بیماری آئے، یہ تمہارے مال کو کوئی نقصان ہو، جان کو کوئی نقصان ہو، تو اللہ رب الجلال آپ کو اس میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آپ کے لیے اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی خوشی دے، کوئی راحت دے، مال کے اندر اضافہ کرے اور آپ کو صحت دے دے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب الجلال یہ راحتیں اور خوشیاں آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو ہر معاملہ اللہ رب الجلال انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے جس میں انسان کے لیے بہتری ہو۔ تو بیٹا حضرت لقمان سے کہنے لگا، اے میرے والد، میں یہ کیسے مانوں؟ چلو یہ تو مان لیتا ہوں کہ خوشی ملی، کوئی راحت ملی، صحت کے اندر اضافہ ہوا تو اس میں میری بہتری ہے، اس لیے اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی، لیکن نقصان میں میری کیسے بہتری ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ اچھا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر فلاں بستی کے اندر ایک اللہ کا نبی رہتا ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا جو میں بتاتا ہوں۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا، اے میرے والد، صحیح ہے، سفر پر چلتے ہیں اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا نے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے دراز گوشت کو تیار کیا، بیٹے کو بھی ایک دراز گوشت دیا، کھانے پینے کا سامان ایک توشدان میں باندھا اور چل دیے دونوں باپ بیٹا۔ اب چلتے چلتے جب صحرا آیا تو وہ صحرا ایسا طویل ہوا کہ اس میں کھانا پینا ختم ہو گیا، اور دھوپ صحرا کے اندر تو ویسے ہی بہت زیادہ لگتی ہے۔ ایسا ہوا کہ وہ جو دراز گوشت تھے دونوں کے باپ بیٹا کے، وہ بالکل ہی کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے چلنے سے۔ تو حضرت لقمان بھی اترے اس گدھے سے، بیٹا بھی اتر گیا گدھے سے، اور دونوں چلنے لگے۔ تو حضرت لقمان کیا دیکھتے ہیں کہ دور حضرت لقمان کو کچھ سایہ نظر آیا اور دھواں سا نظر آیا۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے کہ شاید یہ سایہ تو درختوں کی علامت ہے اور یہ دھواں لوگوں کی علامت ہے کہ یہاں پر لوگ ہوں گے۔ اب دونوں باپ بیٹا پیدل چل رہے تھے، تو کھانا پینا بالکل ختم ہو گیا۔ تو جب پیدل چل رہے تھے تو بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی چبھی، اور وہ ایسی چبھی کہ ایک طرف سے وہ گھسی اور دوسری طرف سے نکل گئی۔ اب خون کا فوارہ جاری ہو گیا بیٹے کے پاؤں سے۔ حضرت لقمان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیٹا گرا ہوا ہے۔ حضرت لقمان دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ پاؤں مٹی سے بھرا ہوا ہے اور خون ہی خون ہے پاؤں میں۔ تو آپ نے اس پاؤں کی مٹی کو صاف کیا اور اس ہڈی کو اپنے منہ کے دانتوں سے نکال کر پھر اپنے امامے کو پھاڑا اور پیر کو باندھ دیا۔ تو بیٹا بے ہوش تھا۔ تو باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا بے ہوش ہے، آپ نے جب گلے سے لگایا اور آنکھوں کے اندر سے آنسو آئے، ایک آنسو بیٹے کے چہرے پر ٹپکا تو بیٹا ہوش کے اندر آیا۔ تو بیٹا کہنے لگا، اے میرے والد، آپ یہ کہتے تھے ہر معاملے کے اندر بہتری ہے، اب یہ بتاؤ میرے لیے یہ کیا بہتری ہے کہ یہاں پر میرا پاؤں زخمی ہو گیا، ہڈی میرے پاؤں کے اندر گھس گئی، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ مجھے چھوڑ کر جاتے ہو تو آپ اپنے آپ کو زندگی بھر ملامت کرتے رہو گے، لیکن اگر آپ مجھے یہاں پر نہیں چھوڑ کر جاتے تو ہم بھوکے پیاسے ویسے ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اب بتائیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا بہتری تھی کہ جو ہم پر یہ آزمائش آئی۔ اتنے میں حضرت لقمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سفید اور کالے گھوڑے پر ایک شخص جو ہے وہ پانی کی طرح ہواؤں میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، سفید امامہ ہے اس کا، لیکن جیسے ہی وہ حضرت لقمان علیہ السلام کے قریب پہنچا تو حضرت لقمان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان کو صرف ایک آواز آنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، تم یہاں پر کیسے؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ آپ کون ہو؟ آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے لیکن آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ ملائک کہنے لگا کہ اے لقمان،
میں حضرت جبرائیل ہوں اور میں تو فلاں بستی کو عذاب دینے کے لیے آیا تھا، تو میرے پاس کچھ ملائکہ جو تمہاری حفاظت پر مامور تھے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے جبرائیل، حضرت لقمان اور ان کا بیٹا اس بستی میں آنا چاہتے ہیں، اب کیا کریں؟ اور آپ کو تو اس بستی میں عذاب دینا ہے۔ تو جب میں نے اللہ رب ذوالجلال سے عرض کی تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر آپ کے بیٹے کے پاؤں کو زخمی کر دیا اور کھانا پینا آپ کا وہ ختم کر دیا اس صحرا کے اندر ہی، تاکہ آپ اسی صحرا کے اندر پھنسے رہیں اور آگے نہ بڑھیں، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس بیٹے کے پاؤں پر پھیرا تو بیٹے کا پاؤں جو زخمی تھا وہ تندرست ہو گیا، توشے دان پر ہاتھ پھیرا تو وہ کھانے سے بھر گیا، پانی کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی پانی سے لبریز ہو گیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لقمان سے کہنے لگے کہ یہ کون ہے بے وقوف بیٹا کہ جو آپ پر اعتراض کر رہا تھا؟ حضرت لقمان نے کہا کہ میں اس بیٹے کو یہی تو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ اے میرے بیٹے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ پر سختیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو اس میں بھی آپ کی کوئی بہتری ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی خوشی ملے، کوئی راحت ملے اور آپ کے مال کے اندر اضافہ ہو، صحت کے اندر اضافہ ہو، یہ چیز بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو اس میں آپ کی کوئی بہتری ہوگی۔ تو اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو پتہ لگا کہ اللہ رب الجلال انسان کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے اس میں انسان ہی کی بہتری ہوتی ہے۔